پشتو فلم جب اس نے کی تو میری اس کی ملاقات ہوتی. میں عروج پر اور اس وقت میں 54 فلمز کا رائٹر تھا ایک وقت میں. صحیح. 54 سٹوری لکھ رہا تھا اور میری وجہ سے کبھی کسی فلم کی شوٹنگ کینسل نہیں ہوئی آج تک. کیا بات. یا فون پہ سین لکھوا دیا یا اسسٹنٹ کو کہہ کر بھیج دیا, کچھ لوگ بیٹھے ان کو لکھ کر ساتھ ساتھ دیتا رہا, کسی کے سیٹ پر چلا گیا, مینیج ہوتا رہا. میں اپنے کمرے سے نکلا ہوں, یونس مل کے کمرے سے, میرا گانا ریکارڈ تھا ایک فلم کا, تو میں وہاں جا رہا ہوں تو گول چکر ہے ایون اسٹوڈیو کے درمیان میں, کبھی آپ نے دیکھا, اس میں فوارہ بھی لگے. ہاں جی. وہاں اکثر جب شام ڈلتی تھی سردیوں میں صبح سے 10 بجے سے تمام ایکٹر بڑے بڑے ہیروئن اس فوارے کے پر کرسیاں ڈال کر بیٹھتی تھی. صحیح. اور گرمیوں میں جب شام ہوتی تھی سارے وہاں جمع ہوتے تھے. تو شام کا ٹائم تھا, سارے کا ہجوم وہاں تھا. میں اس ہجوم میں سے نکلتا جا رہا ہوں اور وہاں سے گزر رہا ہوں فوارے کے پاس سے. اچھا. تو جب گزرا ہوں تو مجھے ایک آواز ہے, ناصر ادیب صاحب. اب میں نے ٹرن کیا تو دیکھا وحید مراد صاحب ایسے کھڑے ہوئے, شلوار قمیض پہنے ایسے کھڑے ہوئے. اچھا. میں پاس آیا, میں نے کہا جی سر. کہتے میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں ابھی زندہ ہوں. یہ جملہ تھا. تو میں نے کہا سر آپ فکر نہ کریں, کوشش کروں گا کہ آپ کو مرنے نہ دوں. میں چلا گیا. یہ دور تھا جب مولا جٹ کے بعد شیر خان, چانوریاں, ملے گا ظلم دا بدلہ اور نہ جانے کون سی فلمیں جو تھی, اور ان کا یہ جملہ ریلیز ہو رہی تھی. یہ 83 کی بات بتا رہا ہوں. اور ان کا یہ جملہ تھا کہ میں ابھی زندہ ہوں. میں ابھی زندہ ہوں. تو میں نے جو کہا کہ انشاءاللہ. کیا حالت کیا تھی سر اس ٹائم پہ؟ مطلب ایک میں نے وحید مراد کو ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا لیکن وہ ملاقات نہیں. میں ان کا عروج تھا اور ارمان سپر ہٹ ہوئی تھی ہر طرف وحید مراد میں. تو میں شاہ نور اسٹوڈیو میں گیا. میں اس وقت رائٹر بننے کے چکر میں تھا, اسٹوڈیو جاتا تھا تو مجھے کوئی اندر جانے نہیں دیتا تھا. میں بھی اسی طرح جیسے لوگ پیسے دے کر اندر جاتے ہیں میں بھی چلا جاتا تھا. تو شاہ نور اسٹوڈیو آپ نے نہیں دیکھا, اس کا جو مین گیٹ ہے اس مین گیٹ سے تقریباً 500 گز آگے بالکل سیدھی ایک روڈ ہے. اچھا. اس روڈ کے بالکل سامنے ایک پروجیکشن ہال ہے جہاں گانے ریکارڈ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر کوٹھی تھی اپنا سید شوکت حسین رضوی صاحب کی, جہاں شوکت صاحب اور میڈم نور جہاں رہتی تھی. تو میں گیٹ پر کھڑا تھا, وہاں ایک چھوٹی سی پان کی دکان تھی, وہاں میں سگریٹ لینے کے لیے کھڑا. تو میں نے ایک دم دیکھا کہ اس سے ہال میں سے وحید مراد اور زیبا بابی دونوں باہر نکلے اور 7 سال چلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور میں ان کو دیکھنا شروع ہو گیا. اب میرے پاس سے گزر گئے, تھوڑا سا آگے جا کے آگے گیٹ تھا وہاں سے پھر واپس ہو گئے کیونکہ گیٹ کے باہر ہجوم تھا, گیٹ بند تھا. تو پھر میرے پاس سے گزرے اور پھر چلے گئے. کیا باتیں کر رہے تھے میں نہیں سن سکا, لیکن آپس میں جو ہیروئن کی کوئی باتیں ہوتی گئی کرتے کرتے یہ پہلی ملاقات, یعنی جو دیکھا میں نے ان کو لائیو. اس سے پہلے نہیں دیکھا, اس کے بعد بھی پھر نہیں دیکھا. پھر یہ دوسری ملاقات تھی. اور اس ٹائم پہ کتنا فرق تھا؟ میں جس وقت گیا اندر تو یونس ملک صاحب گانا ریکارڈ کر رہے تھے. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یونس یار بات یہ ہے, یہ بات کی ہے میرے سے وحید مراد صاحب نے, یہ وہ شخص ہے جس کو میں دیکھنے کے لیے ترستا تھا. میں نے کہا یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے کوئی فلم لکھی جائے. اور کہتے ہاں یار کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک کہانی لکھی اور رومانٹک کہانی لکھی اور اس میں ایکشن بھی تھا, رومانس بھی تھا. تو ہوا کیا کہ جس وقت کہانی مکمل ہو گئی تو اب میں نے سوچا کہ وحید مراد صاحب سے ملیں کہ کہاں کدھر, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہاں رہتے ہیں یا کہاں نہیں. اس دوران پتہ لگا کہ راوی روڈ کے اوپر ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ زخمی اور زخم چہرے پر آیا. یہ اخبار میں جب چھپا میں نے دیکھا تو میں بڑا پریشان یونس کے پاس. میں کہا یونس وہ چہرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا, جس چہرے کو لڑکے اور لڑکیاں ترستے تھے کہ دیکھنے کے لیے. تو اب کیا ہوگا؟ کہتا ہے یار اب کیا کر سکتے. تو فلم کی کہانی میں نے مکمل کر لی تھی, آپ کو نام بھی بتاؤں گا اس کا کیا رکھا تھا. تو وہ اپنا وحید مراد صاحب نے علاج کروایا. علاج کروانے کے بعد پھر پتہ چلا انہوں نے سرجری بھی کرائی. اچھا. ٹھیک بھی ہو گئے, لیکن وہ زخم تھا اس کا پتنی, میں نے تو چونکہ قریب سے دیکھا نہیں پھر ان کو, اس کے بعد ملاقات بھی نہیں ہوئی.
لیکن ان کو انٹرویو میں نے دیکھا اس کے بعد، تو کمزور تھے، تو چہرے پر مجھے نشان نظر نہیں آیا، ہاں لیکن ان کے اندر وہ پھرتی، وہ جل ترنگ نہیں تھا جو ہوتا تھا کبھی. تو بڑے نارمل سے ایک شکست خوردہ سے آدمی کی روپ میں وہ آئے. تو میں نے یونس سے کہا، میں نے کہا یونس یار یہ سوٹ کرتا ہے ہمیں اس رول کے لیے، اچھا یہ ایکشن کرے گا تو اچھا لگے گا. کہتا ٹھیک ہے انشاءاللہ لیں گے. تو اس کے بعد پھر نومبر شاید 1983، کیونکہ 83 میں اپریل میں ڈیتھ ہوئی تھی ان کے دوست اور ان کے پلے بیک سنگر جو احمد رشدی تھے. احمد رشید تھا، ان کے ساتھ کافی گانے بھی کیے انہوں نے. یہ 370 گانے پکچرائز کروائے محیط مراد نے اپنی لائف میں. ان میں 130 گانے جو تھے ان کا سنگر احمد رشدی تھا. واہ. اور کوکو کورینا تو بڑا مشہور بڑا مشہور کوکا کورینا، کوکا کورینا، جس میں مطلب وحید مراد نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ جو رول ہے نا اس قسم کے، ان کے لیے پیدا ہی میں ہوں. بعد میں بھی کوئی پیدا نہیں. آپ یقین کریں آج بھی وحید مراد ایسا کوئی لڑکا نہیں ہے. ایسے ہی. اور کتنے لڑکے آئے بڑے سارے خوبصورت آج کل بھی ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ جب دیکھتے ہیں تو کسی کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، یہ تو خیر فیشن ہو گیا، کوئی ایکشن لگتا ہے، کوئی کچھ لگتا ہے. وحید مراد کوئی نہیں لگتا. اس ایکسیڈنٹ کا جس پر سب سے زیادہ اثر ہوا وہ یامین تھا. اچھا، یہ کون تھے بھائی یامین؟ یامین کون تھا؟ یہ پان کی دکان پر پان بیچا کرتا تھا. اچھا. اس کو وحید مراد اتنا اچھا لگا کہ اس نے اپنی پان کی دکان جب بنائی تو وحید مراد کا پوسٹر لا کر اوپر لگا دی. وہ پوسٹر وحید مراد کا اس کی دکان پر ہمیشہ لگا رہا. واہ. کہ یہ پوسٹر میں نہیں اتاروں گا. لیکن جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو سب سے زیادہ جو آدمی پریشان ہوا وہ یامین تھا.